وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المائدہ مکمل کرنے کے بعد کچھ حصہ سورۃ الانعام کا تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب میں یہ پڑھنا یہ سننا قبول فرمائے اور یہ مسجدوں کی بہاریں اور رونقیں اللہ ذوالجلال ان کو سدا بہار بنا دے۔ سورۃ مائدہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے نزول کے بارے میں یا مکی سورت جو ہے جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس کی تقسیم یوں ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پھر اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب صورتیں مدنی ہیں، اگرچہ ان کا کچھ حصہ مدینہ طیبہ کے باہر ہی کیوں نہ نازل ہوا ہو۔ اسی صورت المائدہ میں دیکھیے، اور یہ بات بھی بڑی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کے دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ اب یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، آپ مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن کیونکہ یہ حصہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو اس صورت میں شمار کیا گیا ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اب اس بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء کرام نے لکھا ہے ایک ہے اتمام اور ایک ہے اکمال۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام۔ اکمال کہتے ہیں اس چیز کو جس کے اجزاء مکمل ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اس کا ایک ایک جز مکمل کر دیا گیا ہو، اس پر اطلاق اکمال کا ہوتا ہے۔ اور اتمام کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے اوصاف مکمل ہوں، وصف اوصاف جس کے مکمل ہوں۔ گویا یہ دین اپنے اجزاء کے اعتبار سے بھی مکمل اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پر بھی مکمل، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ جو بیان ہونے سے رہ گیا ہو، کوئی جز ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کامل مکمل دین ہمیں دیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، ملت بیضاء روشن ملت دے کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح نمایاں اور روشن ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام یا الجھاؤ نہیں ہے۔ تو یہ حصہ
مدینہ طیبہ میں اس لحاظ سے کہ ہجرت کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حصے کو نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا. اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب دین کا ایک ایک جز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا اور دین کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اس دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سما دی ہیں، تو اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی دین میں احداث کی ضرورت ہے، کسی بدعت کی ضرورت ہے، نہ کسی بدعت کی ضرورت ہے کہ یہ نیک کام ہے اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. نہیں، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بعد. پھر یہ صورت 6 ہجری کے بعد اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور یہ نازل بھی ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری ذیقعد میں، ماہ ذیقعد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو یہ بات سن کے صحابہ کرام خوش ہوئے کہ کئی سال بیت گئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کو ہی ترس گئے ہیں، تو چلیے اب بیت اللہ کی زیارت کریں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام بھی اور آپ کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ہمراہ ذیقعد میں 6 ہجری میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں. لیکن سوء اتفاق یہ کہ مکے والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مخاصمت اور مخالفت کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی. حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کو انہوں نے روک لیا اور وہاں ایک صلح نامہ ہوا، مصالحت ہوئی. قصہ مختصر کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں تو بغیر اسلحہ کے آئیں اور طواف کر کے عمرہ کر کے آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں. یعنی اس 6 ہجری کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اس صورت کو نازل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک عجیب تاریخ کا اتفاق ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر جو حملے کیے ہیں، لڑائی لڑی ہے، وہ 3 ہیں بنیادی طور پر. ایک غزوہ بدر ہے، ایک احد ہے اور ایک خندق ہے. بدر، احد اور خندق. اور یہ بھی اتفاق عجیب ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے، اور یہودی آئے دن نبی علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف بدر میں نبی علیہ السلام کو فتح اور نصرت سے نوازا، اور دوسری طرف جو قبیلہ بنو قینقاع تھا اس کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دینے پر اپنے آپ کو جنا نبی علیہ السلام کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کر لی کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں. قصہ مختصر مدینہ طیبہ جو ہے وہ بنو قینقاع سے قبیلے سے پاک ہو گیا. دوسرا جہاد ہے یا غزوہ ہے غزوہ احد. غزوہ احد کے بعد بنو نذیر قبیلہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے نکل جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ 27ویں پارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے اس کو ذکر کیا ہے. خیر،
اور بنو قریظہ کا قصہ جو ہے یہ واقعہ خندق کے بعد بنو قریظہ جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور بالآخر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر وہ متفق ہوئے، اور حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش پر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بڑوں کو، جو بڑے ہیں نا ان سب اشارہ گردن کا، سب کی گردنیں اڑا دی جائیں جو بڑے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں اور خواتین ہیں ان کی، ان کو قید کر لیا جائے، اللہ اکبر، ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اس کے فیصلے کی تحسین فرمائی۔ قصہ مختصر کہ ادھر مشرکین مکہ وہ 3 لڑائیاں لڑنے کے بعد گویا کہ ان میں سقط نہ رہی، بلکہ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم پیش قدمی کریں گے مکے کی طرف، مشرکین وہ ہماری طرف حملہ آور نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہاں آ کے دیکھ لیا ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے جب بھی ہم اقدام کرتے ہیں، اب انشاءاللہ ہماری باری ہے۔ چنانچہ وہ باری آئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ غزوہ احد اور غزوہ بنو اپنے احزاب کے بعد، اور یہ 6 کو پھر نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک اطمینان کا سانس لینا ہوا، یعنی اطمینان ہوا، مکے والوں سے مطمئن ہو گئے اب ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم لڑیں گے نہیں، 10 سال تک یہ معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے۔ اور ارد گرد کے جو قبائل تھے جو اکثر و بیشتر مکہ والوں کے ساتھ قریش کے زیر اہتمام تھے، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن نبی علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کو غنیمت جانا، اور آپ نے ارد گرد کے جتنے بادشاہ، حکمران اور اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے ان کو خط لکھ لکھ کے دین اسلام کی دعوت دی، دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اس صلح کے نتیجے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت ایران تک بھی پہنچ گئی اور کسرا تک بھی پہنچ گئی۔ باقی تو پہنچنی تھی، دوسرے علاقہ، یمن کا علاقہ ہے، بحرین کا علاقہ ہے، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے ان کے پاس، لیکن اس دور کی جو سپر طاقتیں تھیں دو، ان تک بھی نبی علیہ السلام کی دعوت کی آواز پہنچ گئی۔ یہ فائدہ ہوا اس صلح کا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا ہے، اس صلح کو فتح مبین کہا ہے۔ بظاہر یہ صلح ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جس میں ایک ہزیمت کا پہلو ہے، کمزوری کا پہلو ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس صلح کو فتح عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ یہ فتح عظیم کیوں تعبیر کیا کہ مشرکین مکہ ایک وقت تھا، ذرا سمجھیے کہ یہ یہودی مکہ مکرمہ جاتے ہیں بدر کے بعد، بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یہ مکہ جاتے ہیں یہودی، اور جا کے ان سے ان کے جو سردار مارے گئے ان کے ساتھ اظہار افسوس اور اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ یہ اقدام کریں تو ہمیں ہمارے مشورے سے کرنا، پھر ہم مل کے محمد کا تقابل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقابلہ ہم دونوں مل کے کریں گے۔ یہ بات بھی، بلکہ یہ ابو سفیان بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جناب تم آئے تو ہو اظہار ہمدردی کے لیے، لیکن ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کتاب کو پڑھے ہوئے ہو، تورات کو جاننے والے ہو، انجیل کو جاننے والے ہو، تم سچ سچ بتاؤ کہ محمد حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے کتنی اس نے خطرناک بات پوچھی،
اور انہوں نے ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وقت اللہ کی قسمیں کھا، قرآن میں ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہا کہ تم حق پر ہو اور محمد باطل پر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ یہودیوں نے کہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی خیبر فتح ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد خیبر فتح ہوا ہے۔ اب خیبر فتح ہونے میں بھی یہ فتح مبین ایک کا پیغام ہے، کیونکہ مکے والے اپنے معاہدہ کے تحت 10 سال تک لڑ نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہود کے ساتھ چونکہ ان کا آپس میں تعلق تھا، جب یہ یہاں آئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر تو یہود نے اس وقت بھی ان کی ہمدردی کا اظہار کیا تھا، تو عین ممکن تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ کفار مکہ یہ کہتے کہ جناب ہم مدینے پہ حملہ آور تو نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ہمارے حلیف رہے ہیں، ان کی ہمدردی کے لیے اور ان کی ہمنوائی کے لیے پہنچے ہم وہاں جائیں۔ لیکن اس معاہدے کے تحت اللہ اکبر کبیرہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ یہودیوں کی مدد کے لیے بھی خیبر نہ پہنچ سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خیبر فتح ہو گیا، اور مکے والے جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی کردار اور کوئی ہمدردی یہودیوں کے ساتھ نہ کی، کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کو اللہ ذوالجلال نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت میں کہہ رہا تھا نازل ہوئی، اسی لیے صورت کی ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کیونکہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ جو